everybody. Thank you for coming today. My name is Altamush Khan. I'm also known as Attish. I am a top-rated seller on Fiverr, and I'm also a vetted pro. And my objective right now is to help people that wish to get into freelancing or are freelancing. I want them to improve so that they can hopefully use freelancing as a full-time job. They can work, they can do freelancing full-time, and they can make a living and also help other people get into freelancing. So hopefully we will be able to help each other, and we will be able to hopefully escape the 9 to 5 job, 9 to 5 hell that most people are in. And then we will be able to also enjoy being business owners, and also we will be able to have fun being business owners. So my objective right now is not only to produce very high quality video games, as I am already a video game developer. My objective is also to help other people generally get into freelancing, or to help them if they're already freelancing. I want to help them improve their income and also learn how to deal with clients better. So I've already delivered a few talks on freelancing. Today's talk was basically about how you deal with client objections. And this is something that people wanted me to speak about for a very long time. As soon as I became Fiverr Pro, most freelancers would come to me and they would ask me how you're supposed to answer clients if they say this, if they say that. And I was like, okay, probably it's time that I talk about it. And there's a lot of interest in this. Like most freelancers in Pakistan, they say that most of their projects or the clients that their potential clients, the reason why they cannot close the deal is because the clients usually ask a question which they can't answer properly. So then they are not able to close the deal. So usually what I tell them, and when I'm having conversation, I can immediately tell what the problem is. The first problem is basically the communication, how they speak to the clients. And this is part of positioning. You cannot deal with client objections if you haven't positioned yourself correctly. For that, you need to have very good command over English. And on YouTube, especially if you take a look at the Black Hole channel on YouTube, I get roasted online for delivering these talks in English, even though I'm basically addressing to an international audience. And that is basically something that, you get a lot of resistance in this country if you use English as your number one go-to language, basically. And it's basically this resistance that has basically caused us to not do as well as other nations are doing, which are close to us. So if you don't position yourself well, if you don't have command over English, then you will not be able to deal with client objections as well as a person who does have command over English. Another thing that people do when they don't which is part of positioning, is the portfolio. Most people do not have a portfolio that describes their process very well. They usually have images, and they usually have a bunch of pictures, images, and videos which tell what the final product looks like. But they never explain the process and how things are done and how people can get things done. So the client usually, if you want the client to basically select you based on the product that you are displaying, then they will not really take interest in your process. And you want most freelancers, or the successful freelancers, are one where the clients come back to them because they enjoy the process and they enjoy working with them. And you want the clients that enjoy working with you, not because they enjoy the result that you produce. It's rather they should enjoy working with you. Another thing is that the part of positioning is that people are usually not clear and they don't have a precise process. Now, if they do not have a clear and precise process, then they will not be able to deal with client objections, because part of positioning is that you have to have a clear and precise process. Another thing is that if you want to deal with client objections, then you have to display empathy, basically.
And you have to have a sense of understanding. You have to think about what's best for the client, and you have to develop that mentality. Then you'll be able to deal with their objections. So the first objection that usually clients have, especially when new freelancers get into Fiverr or Upwork or many of the platforms that that are in the world right now, is the no work and no relevant experience objection. And this is a serious objection, where really new freelancers, even I at one time, did not know how to deal with that problem. So the first thing is that try to make the client, try to develop interest in the process. The client should have an interest in your process, not in your relevant experience or your work history, because you don't have one. If you know that you don't have work history, and if you know you don't have relevant experience, immediately start talking about your process, because probably they like something about your process and they will not basically take a look at whether you have a work history or not. Of course, it will still be in the back of their mind, but if your process is interesting, if the client enjoys reading about your process, then there's a huge chance that they will probably not reject you because you don't have relevant experience. Then you can also, if the client objects that you don't have any work history or you don't have experience, then the problem is that you can ask the client to allow you to work for free for a while. So if they like your work, then they can pay for it. If they don't, you can give them the work that you have done, and they can use it with their next service provider or freelancer. This is another thing you can do if you believe that the client is basically saying that, listen, it's risky for me, you don't have any work history, and you don't have relevant experience. And also, as soon as the client starts speaking to you, display your ability to solve problems. Now, the client will feel happy when they listen to your problem-solving ability, when they are basically convinced that this person is serious about solving problems. Then you can also assess the criteria. Sometimes you cannot deal with an objection of this nature. If the client is like, if this person doesn't have work history, or if this person doesn't have an relative experience, then we will not select them. If that is the case, then tell the client that, listen, I do not wish to waste your time. If this is your criteria, I suggest you try another freelancer. I'm probably not the one for you. Then clients usually say, can you guarantee that you can do this? And basically, you cannot guarantee to do anything. One thing that you can do is you can tell the client to be the director during the development process. Whatever the product is, the client should be the director. And explain to the client that if you direct the project well, then you're guaranteeing that it'll succeed. You are the one who's guaranteeing that it'll succeed, and that is because when the client directs, they usually ask for the things that they will approve already. So the product will succeed, or the project will succeed. If they tell you that you're supposed to handle all of these things on your own, then the problem is that you might end up producing something that they don't like. So if they say guarantee result, you say, okay, I'll guarantee the result if you guarantee that you'll direct the project from start to finish. And if you direct it, then the project will succeed, and I will guarantee the result that you've asked for, because you're basically telling me what to do, and I'm executing that, and you're approving that. So there's that guarantee. And you can also guarantee that we will produce the result if we are working on a modular basis. So don't charge for the entire project, instead charge for pieces. So don't guarantee that the end result, don't guarantee that the final product is going to be the one that you want. Instead, guarantee that the list of tasks that you've decided to do, that you will definitely do and get paid for that. So that way you can basically guarantee small bits of the project, and eventually you can basically join them, and then the final product will be a guaranteed success. And then there's also the issue of time. So some clients say that you're taking too long to do this, or you will take too long to do this.
And that's an objection. Like if you say you'll complete this in a month, but the client says that no, I want it in 2 weeks, and this is the reason why I'm not selecting you, then you can ask the question, do you value quality or do you value speed? Because if you value speed, then tell them that, okay, I can work fast, but this is what's going to happen. And I can guarantee that somebody who says that this will not happen if we are working fast, then they are basically not telling you the truth. If you will work fast, then there's also a higher chance that you will probably make a mistake during the process, and therefore it'll affect the product quality. Tell that to the client, explain that. And if they're talking to somebody who says they can do it in a week, tell them that they probably will. Even I can do it in a week, but I cannot guarantee the quality. So and explain if this is what you want. If you want a prototype, if you just want to get, if you have an event and you don't really care about any kind of an issue which can break the entire project or can break things, then yes, we can do it in 1 week. But if you want a lasting product, then you focus on quality. Explain the issues that your speed usually has. And also explain why tight deadlines can have a problem based on your experience. So another very common it's not really an objection, but clients usually use this tactic. They say that they have got better offers. So ask, okay, what do you mean by the word better? Please explain that to me. Because when they say better offer, it's usually a very vague term. And most clients usually struggle when you tell them what does better offer mean. It's usually that they're offering a better price. And now ask what a better price is, because they usually say that they're offering a lower price. When they say better price, you have to say, what does better price actually mean? Do you mean lower? Is that what you're saying? Because better price or a fair price or a good price is one where you can get the job done in an orderly manner, and you can also deliver quality. At the same time, you do not have to take shortcuts. So tell the client that I'm charging you this much because I do not want to use cost-cutting methods which will affect the quality. Do not say that you're trying to maximize your profits, because you are, but don't tell that to the client. So ask, what does the term better mean? Like, what does it mean, better offers? Also, if they're saying that you're one of the many freelancers that we're contacting, immediately say, place me last on the list. And there's an advantage. If they contact you after talking to everybody, it means that they still are looking for another freelancer, because the freelancer that they've spoken to previously, they didn't like him. There was something that they didn't like about those freelancers, and therefore, when you're last on their list, you have the advantage. You know that they were looking everywhere and nobody was satisfying them, and that is the reason why they're basically they're still going to contact you. Because if you're last on the list and they do not come back to you, it means that somebody who has offered better value than you. So it's their client, it's not yours anyway. And also, one way to deal with a client like this is help them choose the better offer. You can actually tell the client that probably this offer that you have, this suits you. You can basically say that clients like it. Probably they're going to select you for some other project in the future if you do that. Also, you can try to alert clients about unrealistic offers. So if the client says that I have a better offer, ask them about the details. And if you think that offer is like, this freelancer will not be able to do what they have asked you to do, which the client wants to be done, then tell them that this is unrealistic. What they're saying cannot be done. They might be using stolen stuff, or they might be using somebody else's stuff and passing it as their own work. So just be careful about that. This is one way to deal with the better offers. The most common thing that clients talk about is price. So about price. Now, I will probably deliver a lecture on price bracketing, but I will basically talk about this very briefly. What is price bracketing? In price bracketing, you do not give a fixed price. You give a price range. So in other words, the client basically, when you give a price range, the client is like, this is a menu, and now I get to choose how much money I wish to spend. And based on the money I wish to spend, I'm going to get that value, that kind of a product. So instead of saying that let's suppose that there is a project and you know that it's worth $2,000.
What you do is you don't say I'm going to charge $2,000. You say I'm going to charge between $500 to $3,000. In the end, if you can meet them anywhere between 1,600 to 2,000, you have won. But the reason why you would want to do that is because you want to, first of all, assess how much the client values their project. And once you know how much the client values their project, you need to basically know the value of the client. So, and how much importance the client is giving to the project, because you do not want to work with clients that do not value the thing that they're doing, because then you will not enjoy working with the client, and the client is basically, their focus would be to reduce cost and they will not be focusing on quality. So with price bracketing, you can get an idea of how valuable the client thinks the project is. And based on that, you can create a plan which is going to help you deliver the kind of product that is of the value that they have set. So price bracketing is basically a very good strategy. I use it all the time, and clients actually like that because they get to choose how much they wish to spend, and based on that, you can basically alter the final deliverable. And so you can also, if the client really lowballs you, you can say, fine, I can do it, just tell me how to. Like if you're saying that this project is worth, I think it's worth between $1,000 to $2,000, you're saying that this can be done in 500. Explain how, because I do not know. I do not know how to do that. But if you tell me, if you have a plan, if there's something I don't know, please tell me. Usually they don't have an answer, right? And the people that actually do this, that they do it in 500 or even less than that, are the new sellers and the ones that actually have stolen stuff, or they are basically just copy pasting things without actually structuring them, and the client suffers in the end. Or if it is a project that the client is just for one presentation or for some event, just wants to get it done quickly, doesn't really care about quality, probably that seller, that freelancer is probably for them, because the objective of a freelancer is not to complete projects, it's to develop relationships with people that wish to pay them for the value that they provide. So you do not want a one-off thing. Your objective is basically to make sure that the clients keep coming back. And if you have a client that you think is going to just order something from you and then never come back, those are low value clients. You want to basically try to look for clients that you are going to work with for a very, very long time. So these are basically some of the points. These are basically the only points these are really the only objections that clients usually have. And I'm surprised when I take a look at how many objections people, like the client objections, I usually get only 6 or 7. They're repeated repeated again and again. It's not like clients come up with some kind of objection which is like totally out from the 6 or 7 that usually they say. And of course, in freelancing, these are the things. But if you're a car salesman, then there are others. If you're in some other industry, then clients have other objections. Sometimes they have to talk to their family members. But usually in freelancing, they don't usually need to talk to their family members, and so there is another objection where if they have to buy a product, they have to ask their family members, which is also can be considered an objection. Or there's another objection which I did not cover here is I would like to talk to my partners. At that time, you can basically say that if you wish to talk to your partners, tell me how I can help you make a better decision. That is something that you can say. So if they say, I'll talk to my partners about this, say, okay, can I help you make a better decision? If you have a lot of offers, let me help you make the better decision. Even if it's not me, I want what's best for you. So that's one way you can handle it. Anyway, thank you. And if there are any questions, I can definitely answer. I think आपकी ये जो भी स्पीच थी, मैं इसको बड़े गौर से सुन रहा था, समझ मुझे आ रही थी, मैं इंग्लिश इतनी बोल नहीं सकता. आपकी आई थिंक ये टोटली स्पेसिफिक सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए थी, बट मेरा बिजनेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. मसलन माय क्वेश्चन इज कि अक्सर होता है मेरे 2 बिजनेसेस हैं और उसमें यही होता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ एक चीज़ की, तो हमेशा ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्लाइंट ये समझता है या जो मेरा कस्टमर है वो ये चीज़ समझता है कि मैं
I know better than him. आई डोंट नो कि फ्री लांसिंग में इस चीज़ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि नहीं. तो इस मामले पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मेरे क्लाइंट के साथ रहता है कि यार मैं एक चीज़ को रन कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, अगर आप मेरे से बेहतर जानते हैं तो आप खुद कर लें. آپ مینوفیکچرنگ کیا کرتے ہیں؟ देखिए मेरा एक تو मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं बिल्डिंग्स बनाने کا بھی کام کرتا ہوں, اور سیکنڈلی یہ پینٹ وغیرہ میں مینوفیکچر کرتا ہوں, میرا اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے. اچھا تو میں جو ہوں وہ ابھی آرکیٹیکٹ ہوں, ٹھیک ہے. مجھے آرکیٹیکچر کچھ بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن میں آرکیٹیکٹ ہوں, آپ کلائنٹ ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو رول پلے کرتے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی یہ بات سن لی ہے کہ میں اب آرکیٹیکٹ ہوں, ٹھیک ہے, آپ کلائنٹ ہو. میں آپ کی بات سن لی ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ جو ہے یہ کام جو ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے, یہ میرا پلان ہے, یہ چیز ہے آپ کی, یہ چیز میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے, یہ آپ کے پاس ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دیکھیں ایز اے کسٹمر آپ کے ساتھ بات کروں جی. میں تو میں یہی کہوں گا کہ یار مجھے تو کوالٹی چاہیے. اچھا. آئی نو دیٹ کہ میرے 6 فیملی ممبرز ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, میں اور میری وائف. ٹھیک ہے. تو اب میں نے آپ سے گھر ہی ڈیزائن کروانا. اچھا ٹھیک ہے. تو میرے پاس ابھی کچھ ڈیزائنز ہیں جو کہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر وقت چاہیے ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے, اور اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے ان کے اندر, کوئی چیز آپ اسپیشل چاہتے ہیں, کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی آرکیٹیکٹ سے پہلے اگر بات ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی خاص ڈیزائن اسٹائل پسند ہے. لیکن جو نامنل چلتے ہیں مارکیٹ کے اندر ایکولی ایلیویشنز مجھے وہ نہیں چاہیے. مجھے تو چاہیے تھوڑا ڈفرینٹ, کچھ نیو لک جو کبھی کسی آرکیٹیکٹ نے اپلائی نہ کیا ہو. میں نے تو آپ کی یہی ریپوٹیشن سنی ہے کہ آپ جو ہے وہ امپاسبل کو پاسبل کرتے ہیں. ایسے ڈیزائنز آپ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹائملی بھی پورے کر دیتے ہیں اور وہ لو کاسٹ کے ہوتے ہیں. اچھا, یوزلی مجھے یہ کیسے بات پتہ چلے گی کہ جو میں آپ کو ڈیزائن دینے والا ہوں وہ آپ کو پسند آئے گا, یعنی کہ ہم پہلے اسکیچ کر لیں, اسکیچ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ کو پسند آئے گا, یعنی اس کے بعد ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں, یا کیسے ہم اس کو کیا کریں؟ وہ تو ظاہری بات, میں بیٹھوں گا, میرے بیوی ہے, بچے ہیں, ان سے پوچھوں گا کہ کس طرح کا گھر چاہیے, کسی کو کیسی فیچر وال چاہیے, یا آپ کو فیچر وال بنانی ہے یا میڈیا وال ڈیزائن کرنی ہے. تو پہلے آپ سے میڈیا وال کی کوئی ڈیزائن دیکھ لیں گے, پھر ایکسٹیریئر کو دیکھ لیں گے, دین وی ول سی دا فلورنگ اینڈ آل تھنگ. یہ تو خیر پراپر جب آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو پھر ہی ہوگا. تو آپ کے مین کنسرنس کیا ہیں آرکیٹیکٹ سے؟ آپ نے پہلے کبھی آپ نے کبھی پہلے بات کی, آپ کا پہلا گھر ہے, یا اگر آپ نے آرکیٹیکٹ سے پہلے بات کی, آپ کی مین کنسرنس کیا ہیں کہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر آپ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کوالٹی پہ فوکس کرتا ہوں. کوالٹی پہ. اچھا, کوالٹی پہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ گھر ایک دفعہ میں نے زندگی میں بنانا, بار بار تو نہیں بنانا. ٹھیک ہے. تو کوالٹی اور آپ کی جو ریکوائرمنٹس میں دیکھ لی ہیں, میں آپ کو جو ہے وہ ای میل کر دوں گا, یا میں آپ کو جو ہے وہ اس کی چیزیں سینڈ کر دوں گا. آپ اس کے مجھے اپنے رائے دیجیے گا, اپنے بیوی بچوں سے پوچھ لیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہماری رول پلے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ بتائیں کہ وہ کہتے کیا ہیں کہ آپ کو جیسے کہ ان کو زیادہ. ایک تو چیز ہو گئی ہے وربلی, یہ آپ نے اور میں نے چلیں بیٹھ کے بات کر لی ہے تو کوئی بھی کر لے گا. جب آ جاتا ہے ایک معاملہ فیلڈ کے اندر, مطلب ٹھیک ہے اسکیچ تو آپ نے, میں نے بھی بنا کے دے دیا, ٹھیک ہے یہ دیوار ایسی ہوگی, یہ ایسی ہوگی, یہ ایسی ہوگی, یہ ایسی ہوگی, لیکن جب معاملات آ جاتے ہیں فیلڈ کے اندر, جب آپ کو فزیکلی ایک چیز کو لے آؤٹ کرنا, پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا, جس کے اوپر 80% جھوٹ ہے, 20% تو سچائی ہوگی. کیونکہ وہ تو کہہ دیتے ہیں جی یہ کورس خرید لیں تو اس کے بعد آپ آرکیٹیکٹ بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کسٹمر جو دیکھ کر آتا ہے ویڈیو کے اندر کہ جی یہ وال آپ 9 انچ کی اٹھا رہے ہیں, یہ 9 کی ہونی ہی نہیں چاہیے, اس ویڈیو کے اندر 18 کی ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے 18 کی وال کا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کانفلکٹ آ گیا میرے اور ان کے درمیان, جی یہ ویڈیو ٹھیک کہہ رہی ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کا بھی طریقے دو ہوتے ہیں. ہم ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ کے اندر تو یہ کرتے ہیں کہ جب کلائنٹ ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ دیتا ہے نا, ہم لوگ پہلے سے ہی فیلڈ کے اندر نا ہم نے ریسرچ کافی زیادہ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کے اندر جو ہیں کون سے لوگ جو ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نا تھوڑا سا فورس ہی کرنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کرے گا کیا. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ بات ہے, ٹھیک ہے, آپ سوشل میڈیا پہ اوپر دیکھیں کہ لوگ بات کر کیا رہے ہیں.
آپ اپنا پلان کے ساتھ یہ بتائیں کہ دیکھیں جب آپ یہ بنا رہے ہوں گے آپ کے سامنے اس قسم کی ویڈیوز آ سکتی ہیں, یہ جو ویڈیوز آئیں گی یہ اس کے اندر یہ غلطی ہیں. آپ آبجیکشن ہونے سے پہلے اگر ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آبجیکشنز وہ کرنے کا موقع نہیں دیتے. یہ ایک وہی طریقہ ہے جیسے کہ اس کے اندر ہے, میرے ایک کوچ نے بتایا تھا مجھے کہ جب آپ کہیں بیٹھو اور آپ کو کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں, پہلے سے ہی کہہ دو کہ ورک ایکسپیرینس میرا نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ورک ایکسپیرینس پہ نہیں ہے, میں نے کبھی ایسا کام بھی نہیں کیا, لیکن اگر میری پروسیس کو سننا چاہتے ہیں کہ میری پروسیس کیا ہے تو یہ میری پروسیس ہے, شاید آپ کو میری پروسیس اچھی لگے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے, یا تو جیسے کہ میں بھی میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں کو کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ نہیں ہوں. اوکے, میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے فیلڈ میں کام کرنے کا شوق تھا, میں نے فیلڈ کو ہی اپنایا. ٹھیک ہے. باقی اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کسی گھر کو ڈیزائن کرنا ہے تو وہ مجھے نہیں آتا, لیکن ہاں اس ڈیزائن کو گراؤنڈ پہ کیسے کرنا ہے وہ مجھے آتا ہے. تو میری سجیشن یہ ہے, کیونکہ مجھے آپ کی اس کا جو جنرلی اسپیکنگ ہیومن ٹو ہیومن آپ جو ہو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ انڈسٹری میں کیسے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ٹو گڈ ٹو بی ٹرو جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ایسے گھر بنا رہے ہیں, ایسے ڈیزائنس بنا رہے ہیں جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے, یعنی کہ پرابیبلی وہ ایسے گھر ہیں جو کہ شاید اگر وہ بن بھی جائیں تو وہ زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کریں گے, ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں نا آپ کلائنٹ سے پہلے اس کے آبجیکشن سے پہلے ہی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار کہ یہ چیزیں ہیں, میں آپ کو دے تو یہ رہا ہوں, لیکن جب اس کی پروسیس کے دوران آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی, اب یہ چیزیں آ سکتی ہیں, ان کے نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ میں یہ ہوتا ہے, کلائنٹ کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یہ میں کر دوں گا, لیکن اس کے بعد یہ چیز ٹوٹے گی, مجھے پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیز ٹوٹے گی, اس کے بعد مجھے رائٹنگ میں دے دو کہ تم مجھے آ کے میرے پیچھے نہیں پڑو گے کہ یہ اگر بات ہوگی. لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک فیزیبل کیوں نہیں ہے, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. آبجیکشن ہونے سے پہلے, یعنی کہ آبجیکشن کرنے سے پہلے آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اور یہ چیز آپ کے سامنے آئیں گی. ویڈیو گیمز آپ دیکھیں گے, میرے ساتھ یہ کہ ویڈیو گیمز آپ دیکھیں گے اس کے کنٹرولز جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے, اتنے فلوئڈ ہوں گے. ہماری گیم اس کے اتنے فلوئڈ ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے انیمیز جو ہیں وہ سلو ہیں, ٹھیک ہے. لوگ کبھی پر ایسے ہوتا ہے ویڈیو گیم کے ساتھ ہم لوگ ویڈیو گیم بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے انیمیز کے حساب سے یہ موومنٹ سپیڈ ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی اور ویڈیو گیم کھیلیں گے اس کے اندر موومنٹ سپیڈ فاسٹ ہوگی. اف یو وانٹ فاسٹ موومنٹ سپیڈ آئی کین ڈو دیٹ, بٹ دین انیمیز ہیو ٹو بی فاسٹر ایز ویل, رائٹ. تو یہ ہم لوگ پہلے سے ہی کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہوں گی. جیسے کہ آج ریسنٹلی میرے کلائنٹ نے ایک آٹو ویپن سوئچنگ کی ایک بات کی تھی کہ اس کو جب ویپن وہ چاہتا تھا کہ سوئچ ہو جب ویپن خالی ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا, لیکن اس کے بعد گیم میں بگز آئیں گے تو اس کی میں چارج کر لوں گا پیسے زیادہ, لیکن میں بتاؤں اس کے اندر بگز آئیں گے, اس کے اندر پرابلمس ہوں گی, کیونکہ یہ گیم آپ نے ڈیزائن اس کے اوپر کی نہیں تھی, اس سے کی نہیں تھی کہ اس کے اندر ویپن سوئچنگ ہم نے ڈالنی ہے. میں کر دوں گا, پیسے میں زیادہ لوں گا اس کام کے. اگر ویسے مجھے شروع میں بتاتے تو اس کے میں $100 لیتا, اب میں آپ سے 150 لوں گا. تو تھینک یو.